والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلى آگے چھوٹی جگہ ہے، اس لیے جہاں جہاں آپ کو گنجائش نظر آتی ہے ذرا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے کھڑے ہونے والوں کو بیٹھنے کی جگہ مل سکے. صلوات دیجیے. ایک دفعہ پھر ذرا صلوات دیجیے محمد والے. ذرا اونچی آواز سے ایک دفعہ پھر صلوات دیجیے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد والے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہماری ان مجالس اور محافل کے ذریعے سے ہمیں دین کی سمجھ اور اہل البیت کی معرفت اور ان کے بتائے ہوئے رستے کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. یہ جو مذہب کا معاملہ ہے، یہ انسانی زندگی میں سب سے اہم معاملہ ہے. انسان مال کے لیے جان دیتا ہے، لیکن جب جان جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت کسی چیز کی فکر نہیں کرتا، جان بچانے کی فکر کرتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ مذہب، عقیدہ اور دین ایک ایسا موضوع ہے کہ باشعور انسان اپنی تمام ہستی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ اس کا عقیدہ بچ جائے اور اس کا مکتب بچ جائے. یہ شعور کی علامتیں ہیں. اگر ہم تمام انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے مقابلے میں اٹھنے والے باطل حکمرانوں اور باطل طاقتوں کے مقابلے میں اپنی ہستیاں قربان کر دی تاکہ دین خدا کو بچایا جا سکے، تاکہ اللہ کا حکم بچ سکے چاہے نبی قربان ہو جائے. یہی روش ہم اسلام میں دیکھتے ہیں. اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر واقع یہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سوچنے کا مقام ہے. ایک سمپل سی مثال دے دیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ شیعہ سنی اختلافات کے مسائل پر گفتگو نہ کروں، لیکن ذہن کھولنے والے سوالات ضرور اٹھاؤں جس سے انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے. دیکھیے کیا فرق ہے یزید ابن معاویہ میں اور باقی ان حکمرانوں میں جو طول تاریخ میں
خلیفۃ المسلمین کی مسند پر بیٹھے رہے؟ کیا فرق ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ یہ دیکھیے، حسین ابن علی علیہ السلام جو یہ آپ کی سروات کی آواز حسین ابن علی علیہ السلام جو نبی کریم کی آخری نشانی ہے، اپنے پورے کنبے کے ساتھ آتے ہیں، بشارتیں پہلے مل چکی ہیں، شہادت کی خبر پہلے سے مل چکی ہے، شیعہ سنی تمام روایات سلوات بھیجیے۔ بہرحال یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اس لیے اسی کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں۔ ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ سب کو میں مطالعے کی دعوت دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر کوئی چھپی ہوئی خبر نہیں تھی۔ اب بھی، آج بھی سیاہ ستہ میں، صحیح مسلم میں، بعض اور کتب میں، اہل سنت کے ہاں، تشیع کے ہاں تو ہے ہی، روایات موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر آپ کی ولادت ہی کے ساتھ آ چکی تھی۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، گویا اللہ نے تقدیر ایسی لکھی تھی کہ حسین ہر قیمت پر شہید ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی شہادت کے بغیر اسلام جعلی اور اصلی میں تقسیم ہو نہیں سکتا تھا۔ یعنی اگر جعلی اسلام اور حقیقی اسلام میں فرق ڈالنا اللہ کے پیش نظر تھا تو وہ صرف اور صرف خون حسین کے ذریعے سے ممکن تھا۔ مارکیٹ میں جب کوئی چیز آتی ہے اور لوگ فوری طور پر استقبال کرتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے، تو ہفتہ 10 دن کے بعد اس کا جعلی ماڈل بھی آ جاتا ہے، پھر آپ کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے اصل اور نقل کے درمیان، تاکہ اصل کا انتخاب کر سکے اور نقل سے بچ سکے۔ انسانی مزاج ہے یہ، انسانی مزاج ہے۔ اس لیے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں ایسا نہیں ہوا۔ اگر آپ غور کریں، حضرت عیسیٰ کے دور میں اور ان کے دین میں بھی یہی کام ہوا، حضرت موسیٰ کے دین میں بھی یہی کام ہوا۔ جو اللہ نے دین بھیجا وہ خود اصحاب موسیٰ نے اس میں تبدیلیاں کی اور ایک نئی شکل میں عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ نتیجتاً آج آپ حضرت موسیٰ کی کتاب کو درعین حال کے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجی ہے کتاب، لیکن اس میں انسانوں کی دست برد کی وجہ سے ایسی چیزیں شامل ہو گئی جو اللہ کی مشیت کے خلاف تھی، اور یہی کانسیپٹ آگے چلتا رہا۔ یہی کیفیت آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی نظر آتی ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کہا تھا کہ 3 خداؤں کا تصور اپناؤ؟ نہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ جو ہے باپ ہے اور عیسیٰ بیٹا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیسے یہ تصورات حضرت عیسیٰ کی دی ہوئی تعلیمات میں پیدا ہوئی کہ عیسائی معاشرہ تثلیث کا قائل ہو گیا؟ اس لیے کہ اصل اسلام کے مقابلے میں جعلی اسلام خود اسی پیغمبر کے اپنے امتیوں نے گڑا اور اس میں اپنا فائدہ تلاش کیا، اپنا فائدہ۔
جب اپنے مفادات سامنے آتے ہیں تو پھر مفادات کے حصول کے لیے چیزیں گڑی جاتی ہیں، مفادات کے حصول کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، مذہب اور دین سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ میں گزشتہ رات بھی عرض کر چکا ہوں آپ سے، کوئی مذہب اور کوئی دین آپ کو جھوٹ گڑنا، الزام تراشی کرنا اور ایسی باتیں اللہ سے منسوب کرنا نہیں سکھاتا جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ مذہب نہیں سکھاتا۔ کون یہ کام کرتا ہے؟ وہ جس کو فائدہ نظر آتا ہے، جس کو فائدہ نظر آتا ہے۔ تو اب یہ جو آخری دین آیا، آپ کی توجہ چاہیے، توجہ ہے، یہ جو آخری دین آیا، کیا اس دین میں بھی سابقہ ادیان کی طرف سے یہی خطرہ موجود تھا یا نہیں تھا؟ انسان تو وہی ہے، اس لیے یہ روایت اہل سنت نے بھی نقل کی، اہل تشیع نے بھی نقل کی کہ نبی کریم نے فرمایا، غالباً بخاری کی روایت ہے، یا مسلم کی یا بخاری کی، ان دونوں میں سے ایک کی، یہ فرمایا کہ جو انحرافات، جو تبدیلیاں، جو کجی، جو دین میں بے راہ روی سابقہ ادیان میں پیدا ہوئی، اسی طرح سے اس دین میں بھی پیدا ہوگی۔ یہ نبی کی پیش گوئی ہے، اس دین میں بھی وہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔ حتیٰ بخاری کی روایت ہے کہ اگر سابقہ ادیان میں امت کے لوگ چھوٹے چھوٹے بلوں میں گھس گئے تھے تو اس امت میں بھی وہی تکرار ہوگا اور ایسا ہوگا۔ میں بخاری کی روایت کی بات کروں اور اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، یعنی انسان وہی ہے، معاشرہ وہی ہے، اور جو سابقہ امتوں میں سابقہ انبیاء کے ساتھ ہوا وہ اس امت میں اس نبی کے ساتھ بھی اور اس نبی کی تعلیمات کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اب سابقہ ادیان اور اس دین میں ایک فرق ہے۔ سابقہ ادیان میں ہر دین یہ بتاتا رہا، ہر نبی یہ نبی سناتا رہا کہ ہم آخری نہیں ہیں، آخری نبی نے آنا ہے۔ ہر نبی یہ خبر سناتا رہا، لہذا جب آخری نبی آئے گا تو پھر سابقہ ادیان کے اندر موجود انحرافات کو ٹھیک کر کے وہ اللہ کے حقیقی دین کو اس کی کامل ترین شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کرے گا۔ سابقہ ادیان میں یہ مسئلہ تھا، لیکن یہ جو آخری دین آیا اس کی کیا خوبی تھی؟ اس کو خاتم الادیان کہا گیا، یعنی اس پر دین ختم ہے۔ اس کے لانے والے کو خاتم النبیین کہا گیا، یعنی ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ یعنی قرآن جو خاتم الکتب ہے اس کو خاتم الکتب کہا گیا، کیوں؟ اس لیے اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونی۔ اب انسان تو وہی ہے، معاشرہ تو وہی ہے، تو جو گزشتہ ادوار، گزشتہ انبیاء کی امتوں اور گزشتہ زمانوں میں ہوتا رہا وہی اس زمانے میں بھی ہوگا اور اس امت کے اندر بھی ہوگا، تو پھر دین کو اس کی حقیقی شکل میں محفوظ کرنے کا رستہ کیا ہوگا؟ جو ہے کہ پھر اب نبی نے نہیں آنا، نئی کتاب نے نہیں آنا، پھر کیسے اس کی حفاظت ہوگی؟ اللہ نے دو کام کیا، اللہ نے دو کام کیا۔ ایک کام یہ کیا کہ قرآن کو انسانوں کی دستبرد سے محفوظ رکھا اور کہا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں جس نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اب کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، زیر و زبر بھی وہی ہے۔
پھر کہاں پر تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جب آپ ترجمہ شروع کر دیں، جب آپ تشریح شروع کر دیں، جب آپ تعبیریں بیان کرنا شروع کر دیں، وہاں پر تبدیلی ہو سکتی ہے، وہاں پر حقائق کو موڑا جا سکتا ہے، وہاں پر لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، وہاں پر آیتوں کے نئے مفاہیم پہنائے جا سکتے ہیں، وہاں پر متشابہات سے استفادہ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک خود آیات ہے، آیات میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ اللہ کا وعدہ۔ اب جب اس طرح کے انحراف کا دروازہ ابھی کھلا ہے کہ تشریح میں اختلاف ہو، تعبیر میں اختلاف ہو، ترجمے میں اختلاف ہو، فہم میں اختلاف ہو، بیان میں اختلاف ہو، تو اب اس کو بھی تو بچانے کا کوئی رستہ ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا نہیں تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ درست رستہ کون سا ہے اور غلط تعبیر اور غلط رستہ کون سا ہے؟ درست تعبیر کون سی ہے اور غلط تعبیر کون سی ہے؟ چونکہ ہر ایک اپنے مدعا کے لیے قال رسول اللہ کہتا ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہیے، چونکہ آخری مجلس ہے اور میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہے اور وقت بہت کم ہے۔ سوالات دیجیے میرے محمد والے اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اب ذرا اور کیجیے، سوالات دیجیے میرے محمد والے محمد۔ ذرا غور کیجیے کہ قرآن میں تبدیلی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی کہاں ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ سنت میں۔ سنت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، قرآن کی تفسیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس تفسیر اور ترجمے میں تبدیلی کر کے عبادات اور عقائد اور نظریات کو بدلا جا سکتا ہے۔ بدلنے والے کون ہوتے ہیں؟ بدلنے والے وہی ہوتے ہیں جو گزشتہ امتوں میں ہوتے تھے۔ گزشتہ امتوں میں کافر آ کر نہیں بدلتا تھا، گزشتہ کسی امت کی دینی تعبیر اور الہی کتاب کی تعبیر بدلنے والا کوئی بت پرست نہیں تھا، اسی امت کے اکابر تھے، اسی امت کے لوگ تھے۔ جب اس امت کے لوگوں نے یہ تبدیلیاں کی ہیں تو اس دین میں بھی اس کا امکان ہے اور دروازہ اسی طرح سے کھلا ہوا ہے۔ اب اس کی ایک زندہ مثال دیتا ہوں، ایک زندہ مثال۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، انہوں نے بخاری کی احادیث کو جمع کیا۔ بخاری میں ٹوٹل تقریباً ملا کے کوئی 4,500 5,000 حدیث ہیں، 5,000 کے لگ۔ آپ اس کا مقدمہ پڑھ لیں، مقدمہ۔ وہ چونکہ یہ حدیث کی کتاب پہلی مدون اور متقن اور معتبر مجموعہ ہے احادیث کا۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا توجہ سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ذہن کھولنے کے لیے بات کر رہا ہوں، ذرا عقلوں کو کھول کر سوچیے۔ امام بخاری کے دور اور نبی کے دور میں تقریباً 200 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 150 سال کا فاصلہ ہے۔ امام بخاری نے حدیثیں جمع کی، مقدمے میں لکھا کہ میں نے شرق و غرب عالم کا دورہ کیا، ہر شہر میں گیا، ہر علمی مرکز میں گیا، تمام محدثین سے نقل کرنے والے ناقلان حدیث کے پاس گیا، احادیث جمع کی۔ جو جمع کی ہوئی احادیث کی تعداد کیا ہے؟ 4 لاکھ۔ کتنی؟ 4 لاکھ۔ توجہ چاہیے، کتنی؟ 4 لاکھ۔ فرماتے ہیں میں نے ان تمام احادیث کو پرکھنا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا 3,95,000 حدیثیں جھوٹی ہیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ کتنی؟ 3,95,000 3,95,000 حدیثیں جھوٹی ہیں۔
سوال یہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں گڑنے والے مشرکین مکہ تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، ہندو تھے، یا کوئی اور تھے، یا پھر مسلمان تھے؟ اور جب ان احادیث کے سلسلے یہ روات راویوں کے سلسلے کو آپ دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے نام ملتے ہیں، درمیان میں کوئی ایک ایسا بندہ نظر آتا ہے جو جھوٹا ہے، اور وہ جھوٹا پیچھے ایک پوری کڑی اور چین بناتا ہے اور پھر حدیث نقل کرتا ہے، اگلی چین اس کو نقل کرتی ہے، امام بخاری آتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ ساری حدیث ہی گڑی ہوئی ہے اور جھوٹی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی 3,95,000 جھوٹی حدیثیں، تو اصل جو درست حدیثیں تھیں ان کے کتنے گنا ہے؟ یہ کتنے گنا بنتا ہے؟ 3,95,000۔ اتنی ساری جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا ہدف کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ بغیر مقصد کے گھڑی گئی نہیں، مقصد تو تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد اگر دیکھنا ہو تو زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جب نبی نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر، توجہ چاہیے آپ کی، آخری حج کے انجام کے بعد غدیر خم میں غدیر نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ یہ جو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ والی حدیث ہے، اس پر ظاہر کئی مجلسیں ہو سکتی ہیں۔ جب یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد آگے چند جملے اور بھی ارشاد فرمائے، مسلم میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، باقی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ پورا خطبہ جو نبی کریم کا غدیر خم کا خطبہ ہے وہ اہل سنت کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ وہاں پر ایک نقطہ یہ تھا کہ میرے بعد اہل البیت سے جڑے رہنا، میرے بعد اہل البیت کا خیال رکھنا۔ پھر ایک جملہ ایسا ہے جس کو آج بھی ہر شیعہ حدیث محدث اور ہر سنی محدث قبول کرتا ہے، وہ کیا؟ فرمایا دیکھو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ لیکن اس کے بعد یاد رکھنا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں ہیں۔ کسی فرد کا نام نہیں لیا، کسی صحابی کا نام نہیں لیا، کسی تاریخی ہیرو کا نام نہیں لیا، فرمایا میری اہل البیت، ترکتم فیکم ثقلین، دو چیزیں، یا بعض روایات میں امرین، دو چیزیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اطرتی۔ اطرتی کے آگے تفسیر خود بیان کی، اہل بیتی، میری اہل البیت۔ اہل البیت کون؟ وہ کل میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، بخاری ہی کی حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں کس لیے ہیں؟ قرآن کس لیے ہے؟ آپ سے ایک سوال ہے، قرآن کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے، مرے ہوئے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے، یا پھر پڑھ کر دین سیکھنے کے لیے ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کریم دین سکھانے کا ذریعہ ہے یا مردے کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ؟ دین سکھانے کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ دو بھاری چیزیں، ایک قرآن جو خاموش ہے، بولتی کتاب نہیں ہے، خاموش کتاب ہے۔ اس خاموش کتاب میں تبدیلی سے تو میں محفوظ رکھوں گا اس کو، لیکن اس کی تعبیریں بدلنے سے کون محفوظ کرے گا؟ اس کے مفاہیم کو بدلنے سے کون روکے گا؟ اس کے لیے کوئی ایک معیار ہونا چاہیے، ایک معیار۔
جس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے کہ آیا قرآن کی یہ تعبیر اس معیار پر پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی. توجہ ہے کہ اس معیار پر یہ تعبیر پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی. ایک ایسا معیار ہونا چاہیے. رسول نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری اہل البیت. اور اب ان دونوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ دونوں ان دو انگلیوں کی طرح سے ساتھ میں ہیں. ان دونوں کے درمیان لن یفترقا, کوئی جدائی نہیں ہے. حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس آئے. اس کا مطلب یہ ہوا جہاں قرآن ہوگا وہیں پر اہل البیت ہوں گے, جہاں اہل البیت ہوں گے وہیں پر قرآن ہوگا. قرآن کو الگ کر کے اہل البیت سے دین لے نہیں سکتے, اور اہل البیت کو الگ کر کے قرآن سے دین نہیں لے سکتے. دین کے دو ہی مصادر ہیں, ایک قرآن ہے دوسرا اہل البیت ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن خاموش کتاب کا نام ہے اور اہل البیت بولتے قرآن کا نام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب خاموش کتاب کو آپ پڑھیں گے اور اس میں سے اپنے مطلب کی چیز نکالنا چاہیں گے تو اہل البیت کھڑے ہو جائیں گے, نہیں قرآن یہ نہیں کہتا جو تم چاہتے ہو, وہ کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. لہذا اہل البیت کا ہونا قرآن کی تعبیرات اور مفاہیم میں تغیر, تبدل اور انحراف کا رستہ روکنے کے لیے ضروری تھا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد یہ دو چیزیں ہیں, ان کو مضبوطی سے پکڑو, ان کو مضبوطی سے پکڑو. سوال دیجیے بس محمد علیہ ایک دفعہ پھر سروات بھیجیے بس محمد. اب ذرا غور کیجیے, نبی کریم کا یہ اندیشہ, یہ سوچ کہ بعد میں تبدیلی آئے گی اور تبدیلی لائی جائے گی, کتنی حقیقت پسندانہ تھی کہ صرف امام بخاری یہ فرماتے ہیں, صرف امام بخاری. امام مسلم نے بھی تقریباً 5000 حدیثیں جمع کی, امام مسلم نے بھی 5000. انہوں نے بھی پھر یہی بات کی, کہا کہ میرے جمع کردہ احادیث میں 4 لاکھ حدیثیں ہیں اور ان میں سے 3,96,000 حدیثیں جھوٹی ہیں. 4,000 حدیثیں ملی ہیں مجھے جو صحیح ہیں سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے اور قرآن کے مفاہیم کے اعتبار سے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں گڑنے والے کون تھے, کیوں گڑی گئی؟ تاکہ لوگوں کو اس اصل دین کے محافظ اور دین کی روح سے دور رکھنے کے لیے نبی سے منسوب کر کے وہ باتیں بیان کر دی جائیں جس کے نتیجے میں ان کو جواز مل جائے اور اہل البیت لوگوں سے دور ہو جائے. ورنہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اور وجہ تلاش کر کے بتا دو, کوئی وجہ تلاش کر کے بتا دو. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین جب 25 سال انہوں نے گھر میں گزارے تو ان 25 سالوں میں آپ نے لوگوں کے دین میں انحراف کو روکنے کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں وہاں پہنچ کر لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو آشنا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے, جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے, یہی وجہ ہے کہ ان 25 سالوں میں خلفائے ثلاثہ کا جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں وہاں بھرپور ساتھ دیا. کیوں ساتھ دیا؟ تاکہ دین بچے, دین میں انحراف
پیدا نہ ہو، اس لیے کہ دین کا محافظ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دین میں انحراف آئے، چاہے اس کے لیے جان جائے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ علی اور علی کے بیٹے ہی طول تاریخ میں مستخ عشق میں گردنیں کٹاتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پنجتن آل عبا ہی وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے پر جان دی، گھر دیا، جائیداد دی، وطن چھوڑا، مشکلات کا شکار ہوئے، مشکلات اور لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع سہی، لوگوں کے تیر و تبر اور تلواریں سہی، لیکن یہ سب کچھ کر کے انہوں نے جو حاصل کیا وہ یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ کے رسول کی امانت تھی اس دین کو محفوظ رکھا، اس دین کو محفوظ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل البیت کو ہمارے ان برادران کے مدرسوں کے نصاب سے نکال دیا گیا۔ یہی وجہ ہے۔ ذرا غور کریں، ایک دفعہ ہم کسی پروگرام میں تھے، غالباً جیو کا پروگرام تھا، اور مفتی اعظم آپ سمجھ گئے ہو صاحب میں بیٹھے ہوئے تھے، بات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین بچپن سے رسول کے ساتھی رہے، ایسا ہے یا نہیں؟ آخری لمحے امیر المؤمنین وہ ہیں جن کو علم کا سمندر کہا جاتا ہے، درست ہے یا نہیں؟ امیر المؤمنین وہ ہیں جن کو نبی کے علم کا دروازہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ قبول ہے یا نہیں؟ شیعہ سنی سب کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں؟ باب علم رسول اللہ کے علم کا دروازہ، پوری صحاح ستہ چھان کر دیکھیے، 50,000 حدیثیں آپ کو ملیں گی، لیکن ان میں علی سے منقول حدیثوں کی تعداد آپ کو 100 بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ جو باب علم ہے، وہ جو علم کا سمندر ہے، وہ جو ہستی ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو قبل اس کے کہ مجھ سے محروم ہو جاؤ، مجھے تمہاری زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کا علم ہے۔ اس شخصیت سے منقول حدیثوں کی تعداد کیا ہے؟ 100 بھی نہیں ہے، 50,000 حدیثیں آپ کو ملیں گی، اس سے کوئی نہیں۔ تو اگر دین سے علی کے علم کو نکال دیا جائے تو وہ کون سا دین ہے؟ وہ کون سا دین ہے؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی کا دین نہیں ہے، باقی آپ اس کا نام جو کچھ بھی رکھ دیں۔ نبی کے دین کو اگر آپ علم کہتے ہیں تو اس علم کا وارث علی ہے، اور اس علی کا وارث حسن و حسین ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دروازے کو چھوڑ کر آپ دین تک پہنچے اور نبی تک پہنچے؟ اس لیے چونکہ نبی کا انکار ہو نہیں سکتا، نبی کا انکار ہوگا تو کفر آ جائے گا، اس لیے نبی کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کے اقرار کے ساتھ نبی کے بعد کے دین کے محافظوں کا انکار کر کے مسلمان رہا جا سکتا ہے۔ یہی کچھ ہوا، علی کا انکار کیا گیا دیندار رہتے ہوئے، آل علی کا انکار کیا گیا دیندار رہتے ہوئے۔ اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اس رسول کو جو کل کائنات میں تمام موجودات سے، مخلوقات سے اللہ کے بعد سب سے برتر ہستی ہے، اس کو چھوٹا اور اتنا
چھوٹا کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں وہ اور عام لوگ برابر ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نبی اس مقام پر رہیں تو پھر ان کی مسند پر بیٹھنے والے کو بھی عملی طور پر اس مقام کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ذرا سوچیں، نبی کی مسند ہے، نبی کی مسند پر اگر کوئی شخص بیٹھ جائے تو اس میں نبی والی صفات اگر 100% نہ ہو تو 99% تو ہونی چاہیے، 98 تو ہونی چاہیے، 90 تو ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ سوال اٹھائیں گے، نبی ایسا کرتے تھے، آپ ایسا کر رہے ہیں. نبی نے یہ کیا تھا، آپ یہ کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ چاہے خلیفہ اول کا دور ہو، ثانی کا دور ہو، ثالث کا دور ہو، امیر المؤمنین نے ہر دور میں حتی الامکان خلفاء کا ساتھ دے کر کوشش یہی کی کہ دین کو اس کے اصل رستے پر گامزن اور قائم و دائم رکھا جائے، اور اس میں وہ کامیاب رہے. انہوں نے اپنا فریضہ نبھایا، یعنی دین کو درست رستے پر گامزن رکھنے میں علی کا سب سے بڑا رول ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ہمارے اہل سنت مورخین نے اور محدثین نے یہاں تک کہا کہ حضرت خلیفہ ثانی نے اپنی زندگی میں 70 بار سے زیادہ یہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس لیے کہ علی نے ہمیں دین کا درست رستہ بتایا. اب آپ ذرا آگے دیکھیے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. لیکن بعد کے ادوار میں دیکھیے، بعد کے ادوار میں خلافت کا یہ منصب، خلافت کی یہ سیٹ، خلافت کی یہ کرسی اتنی زیادہ مست ہو گئی کہ صرف نبی کی رحلت کے 50 برس کے بعد، صرف 50 برس کے بعد یزید جیسا شخص اس پر براجمان ہوا، اور اس نے براجمان ہونے کے بعد وہ کچھ کیا جس کو سن کر ایک عام مسلمان کی روح کانپ اٹھے. کس نام سے کیا؟ خلیفۃ المسلمین کے نام سے، کافر کے نام سے نہیں، دشمن خدا کے نام سے نہیں. اور آپ یہ جان لیجیے، جب کوئی شخص اقتدار کی مسند پر بیٹھتا ہے، اگر وہ اسلام کی ٹھیکیداری کا نقاب بھی اوڑھتا ہے تو پھر اس کا فعل اسلام بنتا ہے، اس کا کام اسلام کہلاتا ہے، اس کا عمل اسلام کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب، غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ جب خلیفہ ثانی کے قتل اور وفات کے بعد جب شورا بنائی گئی تو شورا میں 6 ارکان رکھے گئے اور کہا گیا کہ ان میں سے 2 بندے کینڈیڈیٹ ہوں گے، باقی لوگ ووٹ ڈالنے والے ہوں گے. جس کا ووٹ زیادہ ہوگا اس زیادہ ووٹ میں اگر عبد الرحمن ابن عوف شامل ہو تو اس کو خلیفہ بنا دیا جائے گا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں آتا، صرف آپ کا ذہن تازہ کرنے کے لیے. علی کے سامنے جب دین رکھا اور خلافت کی پیشکش کی گئی تو کیا کہا گیا؟ یا علی، ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں ایک شرط پر. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ نے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت اور شیخین کی سیرت کے مطابق حکومت چلانی ہے. 3 شرطیں: اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور شیخین کی سیرت. یہ تمام مورخین نے لکھا ہے، شیعہ سنی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ دوسروں کی طرح وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں،
لیکن علی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی بڑی مملکت کی حیثیت میری نگاہ میں بکری کے ناک سے گرنے والے گندے پانی سے بھی کم ہے۔ علی حکومت کے طالب نہیں ہے، علی عدل کے طالب ہے، علی اقتدار کے طالب نہیں ہے، علی انصاف کے طالب ہے۔ لہذا جب پیشکش کی جاتی ہے ہم آپ کو خلافت دیں گے بشرطے کہ ان 3 شرائط پر عمل کریں، امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کتاب خدا کوئی شک نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ رسول کی سنت وہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے مطابق کریں، لہذا وہ میرے لیے اولویت رکھتا ہے، پہلی ترجیح ہے۔ لیکن جہاں تک سیرت شیخین ہے وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے، اس لیے میں پہلی 2 شرطوں پر عمل کر سکتا ہوں، لیکن سیرت شیخین کی شرط قبول نہیں ہے۔ یہاں پر میں وہی کروں گا جو کتاب اللہ نے کہا ہوگا۔ کیوں یہ شرط کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ جب اقتدار میں کوئی آتا ہے تو اس کا عمل بھی اسلام کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا تو یزید نے بیٹھ کر شراب پینا شروع کر دیا، یزید نے بیٹھ کر بندروں سے کھیلنا شروع کر دیا، یزید نے بیٹھ کر شطرنج کھیلنا شروع کر دیا، یزید نے محارم سے بد عملی شروع کر دی، بد کرداری شروع کر دی۔ یزید نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ نے اس کو روکا، اور امویوں کے جس گورنر کو کوفہ میں گورنر بنا کر بھیجا گیا، تاریخ شاہد ہے، مولانا مودودی نے لکھا ہے، الفاروق والوں نے لکھا ہے، دوسروں نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے، طبری میں موجود ہے کہ شراب پی کر رات بھر صبح جاتے تھے محراب مسجد میں اور 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دیتے تھے، اور مسجد کے محراب میں شراب کی الٹی کر دیتے تھے، اور وہ خلیفۃ المسلمین کے گورنر تھے۔ کیوں؟ جب اقتدار میں آنے کے بعد اس کے ساتھ دین کا لباس بھی پہن لیا جائے تو پھر جو حکمران کرتا ہے وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے کیا کیا؟ حسین ابن علی نے آ کر اپنی شہادت کے ذریعے سے گلستان نبوی کے ان پھولوں کو قربان کرنے کے بعد یزید کے چہرے سے پردہ ہٹا کر طول تاریخ میں آنے والے ہر منصف مزاج انسان اور ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو کہ جو شخص یزید ابن معاویہ کے نام سے تخت اقتدار پر بیٹھا ہے وہ مسلمانوں کا حاکم نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، اس لیے اس کا عمل اسلام نہیں ہے۔ حسین نے خون دیا، اسلام اور کفر کو الگ الگ کر دیا۔ دوبارہ سلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایسی روایات بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، جن کو جب پڑھتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان روایات کو گھڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آخر زرداری کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو یا عمران خان کی، ان کو اچھا لیڈر بنانے کے لیے قصے گڑے جاتے ہیں، یعنی گڑے جاتے ہیں، ان کی نیکیاں سامنے لانے کے لیے مختلف چیزیں گڑی جاتی ہیں تاکہ ان کو ایماندار ثابت کیا جا سکے، اچھا ثابت کیا جا سکے اور محب وطن ثابت کیا جا سکے۔ مخالفین پھر آپریشن شروع کر دیتے ہیں، یہ پارٹی اس کا آپریشن اور وہ پارٹی اس کا آپریشن۔ طول تاریخ میں بھی یہی ہوا۔ میں جب بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ام المومنین عائشہ کو کندھوں پر بٹھا کر حبشی لڑکیوں کا رقص دکھا رہے تھے. حضرت حضرت عمر کا گزر ہوا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا ان حبشیوں کو ڈانٹا. وہ ناچنے والی, گانے والی, کرتب دکھانے والی وہ ساری کی ساری بھاگ گئی. جب بھاگ گئی تو رسول کریم نے فرمایا کہ عمر تو وہ ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھی ڈر کر بھاگ جاتا ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے. سوال یہ ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے, یقیناً غلط ہے, یقیناً جھوٹ ہے. لیکن گھڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال یہ ہے گھڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مثلا ایک اور حدیث ہے. اسی حدیث میں آپ دیکھیں, یعنی اس کا مطلب آپ یہ دے رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھ کر شیطان تو ڈر کر بھاگتا تھا لیکن نبی سے ڈر کر بھاگتا نہیں تھا. یہی آپ دیکھ رہے ہیں, پیغام یہی ہے نا اس کا. یعنی نبی کو اس مقام سے نیچے لانا. جس نے یہ حدیث گڑھی ہے اس سے اگر کہا جائے, اور جو مولوی یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس سے اگر کہا جائے کہ تم 2 منٹ کے لیے اپنی بیوی کو کندھے پر سوار کر کے جاؤ کسی مارکیٹ میں, میدان میں, اور عورتوں کا رقص دکھاؤ اور اس کے بعد جا کر مسجد میں امامت کر کے دکھا دو ہمیں, یہاں پر اس کی غیرت جاگے گی, یہاں پر اس کی غیرت پوری طرح سے جاگے گی. لیکن نبی کی غیرت کو تماشا بنانے والوں کے خلاف پھر غیرت یہاں پر نہیں جاگے گی. کیوں ایسا؟ کیوں ایسی چیزیں کری گئی؟ جھوٹ ہے, 100% جھوٹ ہے. میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ جس کتاب میں یہ جھوٹ ہے وہ صحیح ہے, نام ہی صحیح ہے. مشکل یہ ہے. اسی طرح سے دوسری روایت ہے, بخاری ہی کی روایت ہے. نبی کی شان اور نبی کی شخصیت کو دیکھ کہا گیا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, ان عائشہ کہا کہ میں اور نبی چادر کے نیچے لیٹے ہوئے, دروازہ کھلا, میرے والد ابو بکر داخل ہوئے. رسول کریم اپنی جگہ سے نہیں ہلے. پھر کچھ دیر بعد خلیفہ ثانی عمر داخل ہوئے. ترتیب بھی اسی حساب سے بنائی ہے. عمر داخل ہوئے, پھر بھی رسول کریم اپنی جگہ سے نہیں ہلے. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان ابن عفان داخل ہوئے. جب وہ داخل ہوئے تو رسول کریم فوراً اٹھے, کپڑے ٹھیک کیے, چادر ہٹائی, مؤدب ہو کر بیٹھ گئے. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میرے والد داخل ہوئے, آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. حضرت عمر داخل ہوئے, آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. حضرت عثمان کے داخل ہونے پر آپ فوراً آپ نے کپڑے سمیٹے, اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور بیٹھ گئے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا عثمان وہ ہے جس سے شیطان بھی شرماتا ہے. سوال ہے, یہ کوئی ہوٹل تھا, ہوٹل کا حال تھا, یا نبی کا گھر تھا کہ جو جیسے چاہے منہ اٹھائے اندر داخل ہو؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جب اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہونا چاہو تو دستک دو, اجازت ملے تو داخل ہو ورنہ نہیں. یہ تو رسول خدا ہے. تو پھر آپ کو یہ حدیث گڑھنے کی, جھوٹ گڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے نا؟ بہت بڑا سوال کہ بھئی ایسی حدیثیں کیوں گڑھی گئی, کیوں گڑھی گئی. دوسری طرف رسول کریم دین لے کر آئے ہیں, دین میں محرم اور نامحرم کے احکام ہیں. یہاں پر ام المومنین عائشہ کا حجرہ تھا, قبول ہے, ان کے والد داخل ہو سکتے تھے لیکن وہ بھی اجازت لے کر, بغیر اجازت کے نہیں. لیکن حضرت عمر کیسے داخل ہوئے؟ ان کے لیے تو حضرت عائشہ نامحرم ہے اور وہ بھی لیٹی ہوئی, تو کیسے وہ داخل ہوئے؟ پھر حضرت عثمان کیسے داخل ہوئے؟ وہ بھی تو نامحرم ہے. تو نامحرم اس طرح سے منہ اٹھا کر کیا نبی کے اس حجرے میں جہاں نبی
بھی اپنی زوجہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہوں داخل ہو سکتے ہیں، امویوں کے دین میں ہو سکتے ہیں، خدا کے دین میں نہیں ہو مشکل یہ ہے۔ اس لیے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، آپ کو یزید کمینے دے لعنت۔ میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں، صرف دو احادیث کی۔ اگر ان احادیث کو جمع کیا جائے تو 2 جلدوں میں کتاب بن جائے، 2 جلدوں میں۔ جو تسلیمہ نسرین نے نبی کریم کے خلاف کتاب لکھی، اور سٹینک ورسز سلمان رشدی نے لکھی، سلمان رشدی نے رنگیلا رسول ایک اور خبیث نے لکھی، یہ کہاں سے لکھی ہے؟ انہی امویوں کی گڑی ہوئی حدیثوں میں سے جو ہماری ان سیاہ ستہ میں موجود ہیں، جس میں رسول کی توہین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ معیار سامنے لایا جائے جس کو ترازو کے طور پر قبول کرے۔ ایک طرف وہ معیار رکھے پلڑے پر، دوسری طرف حدیث رکھے، مطابقت ہو تو قبول کرے، نہ ہو تو دیوار سے دے مارے۔ وہ معیار نبی دے کر گئے، قبول کرنے والی کی بھی قسمت اور قبول نہ کرنے والی کی بھی قسمت۔ وہ اس معیار کو ہم اہل البیت کہتے ہیں، اس معیار کو۔ اس لیے اہل البیت کے ہاں آپ کو ایسی ہرزہ سرائی کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ اہل البیت کی احادیث میں ایسی چیزیں نظر کبھی بھی نہیں آتی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے اقتدار اور ناجائز اقتدار کو طول دینے کے لیے اس طرح کی حدیثیں گڑھ کر رسول اور دین کے چہرے کو مس کیا، عقائد دینی کو مس کیا، قرآن کی تعلیمات کو مس کیا، رسول کریم کی ذات کو مس کرنے کی کوشش کی، تاکہ امویوں کے بندروں کو اجازت مل جائے منبر رسول پر چڑھنے کی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے معیار، اس لیے معیار، اس لیے طول تاریخ میں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلامی معاشرے سے چھیننے کی پوری کوشش کی گئی۔ صحابہ کرام تو اہل البیت کا بہت احترام کرتے تھے، اہل البیت بھی صحابہ کا احترام کرتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دشمنی ہو، ہاں جو اہل البیت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ان سے دشمنی ضرور، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی کے صحابی اور اہل البیت کے دشمن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس طرح سے نبی کے اصحاب کے درمیان منافقین بھی موجود تھے یا نہیں تھے؟ ان کے نام کا کسی کو نہ معلوم ہو، ہمیں تو معلوم ہے تھے یا نہیں تھے، سب قبول کرتے ہیں، لیکن صحابیت کے لیبل کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے دشمنان اہل البیت بھی چھپے ہوئے تھے، لیکن مجموعی طور پر جب صحابہ کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے ہماری جانیں 1000 بار قربان ہوں صحابیان کرام پر، اس لیے کہ وہ نبی کی آغوش اور تربیت کے پروردہ ہیں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، جنہوں نے آل نبی کا ساتھ دیا۔ وہ صحابی خود کیا، ان کے جوتوں کے نیچے کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اس لیے جنبش قلم فتویٰ نہ لگاؤ کہ یہ صحابیوں کے دشمن ہے یا صحابیوں کے مخالف ہے، نہیں،
ہم صحابیوں کے نوکر ہیں اور اہل البیت کے دشمنوں کے دشمن ہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی کا صحابی بھی ہو اور نبی کا دشمن بھی بنے. یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا کہ صحابیت کے لیے الگ دین اور دوسروں کے لیے الگ دین اللہ نے نہیں بھیجا. میں ایک بہت بڑی بات کر گیا ہوں, آپ لوگوں نے توجہ شاید اس طرح سے نہیں دی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں چوری کروں تو میں مجرم گردانا جاؤں, صحابی چوری کرے تو وہ معاف کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. میں قتل کروں تو میں بے گناہ, میں گناہگار ٹھہروں اور مجھ سے بدلہ لیا جائے. صحابی قتل کرے تو کہہ دو کہ نہیں, وہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے چاہے وہ کچھ بھی کرے. یہ دو دین نہیں ہے, دو اسلام نہیں ہے. اسلام ایک ہی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں, توجہ چاہیے, جب آپ یہ کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی بارگاہ میں جب ایک خاتون کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی اور نبی سے بعض اشراف اور بعض قبائل کے سرداروں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ اس خاتون کو آپ معاف کر دیجئے اس لیے کہ فلان قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے. مسلمان تھی یا نہیں؟ صحابیہ تھی یا نہیں؟ معاف کیوں نہیں کیا؟ معاف کیوں نہیں کیا؟ نہ صرف معاف نہیں کیا, ہاتھ کاٹا آپ کی روایت کے بقول. اور پھر ایک جملہ بھی کہا آپ کی روایت کے بقول. وہ کیا کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. کہا یا نہیں؟ اگر یہ روایت صحیح ہے تو کیا صرف وہیں پر صحیح ہے, باقی جگہوں میں نہیں ہے؟ باقی جگہوں میں کیوں اس کا اعتراف نہیں ہوتا؟ اب ذرا غور کیجیے. النہایہ والبدایہ, تاریخ طبری, اردو میں یہ ساری کتابیں اویلیبل ہیں, کسی بھی لائبریری میں جائیے اور جا کر مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت نکالی. وہاں پر انہوں نے البدایہ سے یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو مختلف جگہوں میں زکوٰۃ لینے کے لیے اپنی طرف سے مختلف لوگوں کو بھیجا پورے لشکر کے ساتھ. حضرت سیف الاسلام کہا جاتا ہے, سیف الاسلام یعنی اسلام کی تلوار, حضرت خالد بن ولید, ان کو ایک لشکر دے کر بھیجا گیا. حضرت صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. حضرت مالک ابن نویرہ کی طرف. مالک ابن نویرہ مدینہ کی مضافات میں رہتا تھا, غدیر میں حاضر تھا, غدیر میں حاضر تھا, اور وہاں پر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کو دیکھ اور سن چکے تھے. جب ان تک خبر پہنچی کہ مدینہ میں سقیفہ کے میدان میں کچھ اور ہو گیا ہے تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئے. اب جب خلیفۃ المسلمین کی طرف سے زکوٰۃ کے لیے لوگ گئے تو مالک ابن نویرہ نے جواباً کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مدینہ میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, مجھے تحقیق کرنے دو. تحقیق کرنے کے بعد جب ثابت ہو جائے کہ خلافت اسلامیہ منعقد ہو چکی ہے تو میں اپنا زکوٰۃ دے دوں گا, زکوٰۃ میں جمع کروا دوں گا. اس اثنا میں مالک کی بیوی نکل آئی باہر. جیسے ہی مالک کی بیوی نکل آئی تو خالد ابن ولید شمشیر اسلام سیف الاسلام کی نگاہ پڑی اس کی بیوی پر. جیسے ہی اس کی نگاہ اس پر پڑی, مالک ابن نویرہ نے فوراً بیوی سے کہا تم نے مروا دیا. ادھر خالد ابن ولید نے تلوار نکالی, مالک ابن نویرہ جو صحابی رسول ہے اس کی گردن اڑا دی. گردن اڑا دی, سر کاٹ دیا. ساتھیوں نے پوچھا کیوں تم نے یہ کیا؟ کہا کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا, جو زکوٰۃ کا منکر ہوگا وہ کافر ہے اور کافر کی گردن اڑانے کا حکم ہے. گزشتہ عرصے میں جو آپ نے عراق میں, شام میں, افغانستان میں دیکھا وہ یہی اسلام تھا. کیا کوئی فرق ہے؟
جیسے یہ ہوا، تاریخ یہ کہتی ہے، یہ تمام اہل سنت بزرگوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید آگے بڑھے، مالک کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا. باقی اصحاب نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں. کہا اس کا شوہر ابھی قتل کیا تم نے، ابھی اس کو عدت کے 4 ماہ گزارنے ہیں. کہا نہیں، نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح بھی ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. واپس مدینہ آئے. اس ظلم کے خلاف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام مدینہ کہتا کہ نبی کے صحابیوں پر ہر ایک کی ناموس، ہر ایک کا خون، قتل اور ہر جرم حلال ہے، چونکہ سب سے خدا راضی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. سب سے پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر کے سامنے، کہا کہ خلیفۃ المسلمین اس نے جرم کیا ہے، اس کی تحقیق کیجیے اور اس کو سزا دیجیے. حضرت ابوبکر نے جواباً فرمایا کہ نہیں، اس نے اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد میں اگر انسان غلطی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور اگر درست کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. تو گویا اس نے ایک صحابی رسول کی گردن کاٹی، 1 اجر ملا، اور اس کی بیوی سے منہ کالا کیا، اس کا بھی 1 اجر ملا. اور یہ اجر اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے. اب اگر اسلام 2 ہے، ایک اسلام وہ ہے جو ایسے ہر جرم کی اجازت دیتا ہے، تو پھر حضرت عمر نے اعتراض کیوں کیا؟ وہ کہنا چاہیے تھا بھی یہ صحابی رسول ہے، اس لیے یہ جو کچھ بھی کرے جائز ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو مجاہد بھی ہے، شمشیر اسلام بھی ہے. لیکن اگر اسلام ایک ہی ہے تو پھر سزا کیوں نہیں ملی؟ آخر تک سزا نہیں ملی، اور بغیر سزا کے اس نے انجوائے کیا اپنی زندگی کو اور بیت المال سے ملنے والے پیسوں کو. جب آپ اس طرح کے 2 راہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ فیصلہ کرتے ہوئے مشکل محسوس کریں گے، بھئی حق یہ ہے یا وہ ہے، کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ایک طرف حضرت ابوبکر ہے اور دوسری طرف حضرت عمر ہے، اور دونوں کے درمیان اجتہادی اختلاف ہے. ایک کہتے ہیں اس کو سزا دیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں اس کو جزا دیں، اس لیے کہ اس نے اجتہاد کیا ہے. تو یہاں پھر علی اور آل علی کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے رسول نے علی اور آل علی کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر اس امت کے پاس امانت رکھوایا اور کہا کہ قرآن کی اگر حفاظت ممکن ہے تو وہ علی اور آل علی کے ذریعے سے ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد. اس لیے میں عرض کروں گا کہ پڑھیے، ذہن کھول کر پڑھیے. دیکھیے مکتب اہل البیت میں سوال کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے آپ اگر مکتب اہل البیت یعنی علی کے ماننے والوں کے مدارس میں چلے جائیں تو وہاں پر جہاں اصول کافی نظر آئے گی وہیں پر بخاری اور مسلم بھی نظر آئے گی. جہاں آپ کو قرآن نظر آئے گا وہیں پر آپ کو بائبل بھی نظر آئے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا یہ پڑھو وہ نہ پڑھو، کوئی نہیں کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مکتب اہل البیت علم کا مکتب ہے، اور علم کے اس مکتب میں ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن. حکمت جو ہے، علم جو ہے وہ مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، کہیں سے بھی ملے حاصل کرو. اس لیے ہماری کوئی لائبریری آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اہل سنت کی تمام کتابیں بھی موجود نہ ہو اور شیعوں کی تمام کتابیں بھی موجود نہ ہو. کہیں پر بھی آپ چلے جاؤ. اور اسی طرح سے جب ہم آپ جب حوزات علمیہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جب فقہی آراء پر بات ہوتی ہے تو وہاں پر امام ابو حنیفہ کی فقہی آراء کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے، امام مالک کو بھی، شافعی کو بھی،
حنبل کو بھی باقی فقہا کو بھی، تاکہ کمپیریٹیولی مطالعے کے بعد دلیل کے ساتھ بتایا جائے کہ کس رائے میں کتنی علم ہے. یہ علم ہے. لیکن آپ کسی ہمارے برادران کے مدرسے میں چلے جائیں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی، کسی مدرسے میں آپ کو کوئی ایک شیعہ کتاب نظر نہیں آئے گی. کوئی ایک کتاب. کیوں بھئی اس میں کانٹے لگے ہوئے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ کتابیں آ جائیں تو آپ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھاتے پوری، اور اگر ان کتابوں کا مطالعہ شروع ہو جائے تو پھر جو ہے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے جب آپ علماء کرام سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایک حد تک برداشت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں اس سے آگے تم جو بھی سوال پوچھو یہ کفر ہے، اس لیے کفر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بچا لو. تشیع میں ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے. تشیع عقل کا مکتب ہے، سوچنے کا مکتب ہے، غور و فکر کا مکتب ہے. انسان کو آنکھ کھول کر پڑھ کر غور کر کے اور فکر کر کے تدبر کر کے درست رستے کے انتخاب کا حکم دینے والا مکتب مکتب علی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز پڑھو. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر چیز پڑھو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز اہل سنت مسجدوں میں ہو جاتی ہے، ہمارا نکاح باطل نہیں ہوتا. ہم اہل سنت کے ہاں سے کوئی چیز کھائیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ربیع الاول کے جلوسوں میں ہم عبادت سمجھ کر جاتے ہیں، ہمیں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ ایک نیک نیتی پر مبنی اہل البیت کی عظمتوں کے پرچار کا جلوس ہے. نہ کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کو کوئی اور نقصان ہوتا ہے. لیکن جب اہل البیت کی باری آتی ہے تو پھر اہل البیت سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، علم سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، جلوس سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، عزاداری کی مجلسوں سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے صبح سے شام تک جھوٹ گڑے جاتے ہیں اسی طرح جس طرح سے امویوں نے نبی کے نام پہ احادیث گڑی. آج بھی وہی اموی فکر موجود ہے، وہی اموی فکر موجود ہے. اس لیے میں آپ میں سے ہر دوست سے، ہر بزرگ سے، ہر عزیز سے یہ گزارش کروں گا کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دست و بازو ہیں. ہم اور وہ ایک ہی اصل میں سے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں. اہل البیت ہمارا مشترکہ ورثہ ہے، ایک قبلے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں. اس لیے ان کے حوالے سے کوئی منفی بات نہ کریں. ہاں کہیں پر اگر کوئی غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو علمی انداز میں سلجھائیں اور بتائیں کہ ہمارا موقف کیا ہے. سروات میں جیون محمد اور ایک دفعہ پھر سروات میں جیون محمد عزیزان گرامی، اہل البیت واقعی بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے. یعنی جب آپ اہل البیت کی مظلومیت کی تاریخ دیکھتے ہیں تو آپ کی روح کانپ اٹھتی ہے. روح وجہ کیا ہے؟ آپ کو سمپل سے مثال بتاتا ہوں. آپ کا اگر ایم پی اے یہاں پر آپ کے علاقے میں آ جائے، آپ کا کوئی اوباش اگر جا کر اس کو ایک ہلکا سا تھپڑ مار دے یا ایک گالی دے دے تو آپ کے علاقے کے دیگر لوگ اپنے ایم پی اے کی عزت کی حفاظت کے لیے اس ہونڈے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمارے ایک معزز کو اس طرح سے گالی دی ہے. اہل البیت کی مظلومیت دیکھیں، سوچیں کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچے. نبی کی توہین ہوئی، لوگ خاموش. علی کی توہین ہوئی،
لوگ خاموش رہے. علی کی مظلومیت کا عالم دیکھیں کہ جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے علی سے شکوہ کیا کہ یا علی یہ لوگ اب سلام تک نہیں کرتے. تو امیر المومنین کی مظلومیت دیکھیں, فرمایا کہ تم سلام کی بات کر رہی ہو, میں سلام دیتا ہوں تو جواب بھی دینا گوارا نہیں کرتا. مظلومیت کا یہ عالم ہے. فاطمہ کی مظلومیت, علی کی مظلومیت, امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت اور حسین شہید کربلا کی مظلومیت اور باقی طول تاریخ میں تمام ائمہ اطہار ان کی ہر ایک کی مظلومیت دوسرے سے بڑھ کر ہے. یہ ایام سید الساجدین کے ایام ہیں. امام زین العابدین منہال کی روایت جب کبھی میں پڑھتا ہوں تو روح کام ہوتی ہے. منہال کہتے ہیں کہ بڑا عرصہ گزر گیا کربلا کے واقعے کو. ایک دن مدینہ جانا نصیب ہوا. امام زین العابدین کے دروازے پر گیا, اجازت چاہی. غلام نے اجازت لی اور مجھے لے کر چھت پہ گیا. میں نے دیکھا سید الساجدین تشریف فرما ہے اور سامنے ایک تشت ہے اور تشت میں پانی ہے. اس پانی کو دیکھ رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں. میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ کب تک روتے رہیں گے؟ 40 سال ہو گئے ہیں, 35 سال ہو گئے ہیں کربلا کے واقعے کو, اب تو رونا بند کر دیں. کیا شہادت آپ کا ورثہ نہیں ہے؟ جس قوم کا ورثہ شہادت ہو ان کو ایسے تو نہیں رونا چاہیے. امام زین العابدین نے سر اٹھایا اور پھر ایک سوال کیا, ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن اپنی بہنوں کا ننگے سر پھرایا جانا ہمارا ورثہ تو نہیں. اپنے شہداء کے سروں کو نیزوں پر لے کر شہر شہر قریہ قریہ پھرایا جانا ہمارا ورثہ تو نہیں ہے. یہ تو ہمارا ورثہ نہیں تھا کہ ہمارے ان شہداء کے لاشوں کو گھوڑوں کے سمو تلے پامال کر دیا جاتا اور پھر جشن منایا جاتا. کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے کہ ہمارے اسیروں کو, میری گھر والیوں کو, میری بہنوں اور پھوپھیوں کو کربلا سے نکلنے کے بعد شام و کوفہ اور دیگر علاقوں میں جن شہروں سے گزارا گیا وہاں پر ہر طرف سے شادیانے بجائے جائیں اور جشن منایا جائے اور ہم پر ہنسا جائے, کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے کہ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور جب مجھے دروازے کوفہ سے اندر داخل کیا گیا تو چھتوں کے اوپر سے خواتین نے جلتے ہوئے انگارے پھینکے اور وہ انگارے جب میرے بدن اور سر پر پڑے تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور جسم جل رہا تھا اور میں اپنے جلنے ہوئے جسم کے آگ نہیں بجھا پا رہا تھا. کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے کہ زینب جب داخل ہوئی تو ان کی نگاہوں کے سامنے حسین ابن علی کا سر اقدس نیزے پہ چڑھا ہوا تھا اور وہ جو تماشائی تھے سر کو جب دیکھتے تھے تو ان کی نگاہ زینب پر پڑتی تھی. زینب نے ایک درخواست کی, ظالموں ان سروں کو ذرا ہم سے دور لے جاؤ تاکہ ان کی نگاہیں ہم پر نہ پڑیں. لیکن جب یہ درخواست کی تو سر اور زیادہ قریب لائے گئے تاکہ اور زیادہ اذیت ہو. کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ امام زین العابدین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں بازار کا. کہتے ہیں جب میں بازار میں داخل ہوا تو ایک شخص قریب آیا اور کہا آفرین ہو امیر المؤمنین یزید پر, اور گالیاں دی اہل البیت. میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا. میں نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کہا تم نے پڑھا ہے تعالو نحن ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. یہ آیت تم نے پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے پڑھی ہے. کہا کہ آیت کس کے بارے میں ہے؟
کہا رسول کی آل کے بارے میں. کہتے ہیں میں نے کہا کیا تم نے قرآن کریم میں یہ پڑھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول اور ان کی آل ہے. کہا جانتے ہو؟ کہا تم نے یہ آیت پڑھی ہے حل اتا علی الانسان، وہ جو سورہ دہر کی آیات ہیں؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. کہا کس کے بارے میں ہے؟ کہا اہل البیت کے بارے میں ہے. کہا وہی اہل البیت ہم ہی تو ہیں. کہا آپ اہل البیت میں سے ہیں؟ کہا ہاں. اور یہ جو سر تمہیں نظر آ رہے ہیں ان سروں میں جو سب سے اونچا سر ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے جو اکثر رسول کے سینے پہ ہوتا تھا. اکثر رسول کے سینے پہ ہوتا تھا. یہ وہی سر ہے، یہ وہی سر ہے جنہوں نے کبھی سورج کی شعاعیں نہیں دیکھی لیکن آج برہنہ کر دیے گئے ہیں اور ان گلیوں میں پھرائے جا رہے ہیں اور تمہارے لوگ ان پر پتھر برسا رہے ہیں. یہ وہی بی بی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. سب اونچی آواز سے 10 مرتبہ پکاری یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بارگاہ ہماری اس قلیل عزاداری سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ ہم سب کے دلوں کی تطہیر فرما. بارگاہ ہمیں ہر طرح کی آلودگیوں سے، جھوٹ سے، بہتان سے، کذب سے، افتراء سے، غیبت سے اور تمام نگاہوں کی، زبان کی، کان کی، پیٹ کی تمام برائیوں اور گناہوں سے محفوظ فرما. بارگاہ عزاداری سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ اس گھر پر اور گھر کے مکینوں پر اپنی رحمت نازل فرما. بارگاہ ان تمام عزاداروں کی عزاداری کو اور اس مجلس عزا میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس عزاداری کو ہماری روح کی نورانیت کا ذریعہ قرار دے. بارگاہ ذکر حسین کو ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار دے. بارگاہ ذکر حسین کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. بارگاہ حسین کے دشمنوں سے دشمنی اور حسین کے دوستوں سے دوستی کی توفیق عطا فرما. بارگاہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال کی روزی عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. ایک بچی ہے بیمار ہے، اس کے لیے درخواست کی گئی ہے. بارگاہ اس بیمار بچی کو جلد از جلد شفاء عاجل و کامل عطا فرما. اس گھر میں بھی بچے ہیں اور ان میں ایک بچہ مریض ہے. بارگاہ حضرت علی اصغر کا واسطہ اس بچے کو جلد از جلد شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. بارگاہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. بارگاہ ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. ہمیں امام زمان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے نام لیوا، تیرے نبی کے امتی، تیرے علی کے ماننے والے، تیرے حسین کے ماننے والے ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما. ہمیں ان کے معاونین میں شمار فرما. بارگاہ امت اسلامیہ میں اتحاد و وحدت کی برکت عطا فرما. بارگاہ حسین کی محوریت پر تمام عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ مرنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما. بارگاہ قبر کی تاریکیوں میں نکیر اور منکر کے سوالات کے جواب میں
اور اسی طرح سے اسرائیل کی آمد پر مولا علی کی زیارت اور دیدار اور شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ جو لوگ عالم برزخ میں پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں ان کے لیے کار خیر انجام دینے اور بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے تمام مرحومین کو جو برزخ میں ہمارے نیک اعمال بھیجنے کے منتظر ہیں ان سب کو مشکلات سے نجات عطا فرما۔ بارگاہ ہمیں ہمیشہ حسین کے غم اور حسین کے غم پر بہنے والے آنسوں سے سیراب فرماتا ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو باقی تمام غموں سے نجات دے۔ حسین کا غم ہم سب کو عطا فرما۔ اہل البیت کو ہم سب سے راضی فرما۔ اہل البیت کی راہ کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آپ کی حاجات کی برابری کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔